ہائی ویورز، لاسٹ میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں یا انٹر لنکڈ ہیں، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، چاہے وہ آپ کے کلیگز ہیں، یا عام زندگی میں ان کے ساتھ آپ کا اکثر رابطہ رہتا ہے، تو ان لوگوں کو آپ پراپرلی اگر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں تو آپ پھر ان کے حساب سے چل کے مصیبت سے بچ سکتے ہیں، یا پریشانی یا اپنا ہارٹ بریک یا کسی بھی لاس سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ ان کا کردار جو ہے نا آپ کے سامنے، اور ان کا جو پرسنل اسٹیمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو کسی کا پرسنل کرائٹیریا جاننے کے لیے کچھ میں آپ کو ٹوٹ کے بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کسی کو صحیح طریقے سے آپ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے. تو پرسنل کرائٹیریا کے لیے جو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کا خاندان ضرور دیکھیں کہ وہ کس اچھے خاندان سے، برے خاندان سے. آپ دیکھیں، آپ جانوروں میں بھی آپ جو شوقین ہیں، جانوروں کے گھوڑ سواری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا وہ اس کی نسل دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کا بعد میں نمبر آتا ہے. ویسے تو سارے انسان برابر ہیں، اس میں بنیادی انسانی جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے سب انسان برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسلام کی روح سے بھی اور ایک جنرل جو جینیٹیکل سائنس ہے اس کے حساب سے بھی جو نسل ہے انسان کی، جو خاندان ہے، وہ چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے پرندہ ہے، تو وہ کنسیڈر کرتا ہے، اس میں کاؤنٹ کرتی ہے وہ چیز. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے جس آدمی کے ساتھ تعلقات رکھنے اچھے طریقے سے، اس میں بات کروں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، ایک جگری دوست یعنی آپ نے بنانا ہے کوئی، یا یہ عام جو تعلقات ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ نے سب سے رکھنے ہیں، کوئی آدمی اچھا ہے یا برا ہے، آپ نے جو نارمل حالات میں آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے وہ تو کرنی. لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں جس کو آپ جگری دوست کہہ سکتے ہیں، یا فاسٹ فرینڈ، یا بیسٹ فرینڈ، یا بھیڑو کہہ سکتے ہیں نا. تو اس کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں مد نظر رکھیں تو پھر آپ آگے دوستی کا قدم بڑھائیں، ورنہ آپ رک جائیں، ورنہ آپ کا دل بھی ٹوٹے گا اور آپ کا نقصان ہونے کا بھی چانس ہے. تو سب سے پہلی بات، جیسے کہ میں نے بتایا، اس کی آپ خاندانی طور پہ اس کو دیکھیں، اس کو بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اعلیٰ نسل کا ہونا چاہیے خاندانی طور پہ، ٹھیک ہے، پریفر کریں اس کو. اور دوسرا وہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے فیملی کا، وہ کرمینل ٹائپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی رسا گیر، قبضہ گروپ، یا کوئی مار دھاڑ والے، یا جیسے بھی اینٹی ہیومن ہوتے ہیں، وہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو آپ اس آدمی کے ساتھ نارمل تعلقات بے شک رکھیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جگری دوستی والا چکر آپ نہ کریں. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کے پیرنٹس، کہ آپ دیکھیں کہ وہ آدمی جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، یا دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، یا دوستی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، تو اس کے پیرنٹس یا والدین کے ساتھ اس کا رویہ دیکھیں، اور ان کے ساتھ وہ اس کا برتاؤ دیکھیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ ہی اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو تو آگے کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ نارمل آپ تعلقات رکھیں. کوئی اس کے ساتھ بھائی چارہ یا کوئی جگری دوستی یا کچھ ایسا جو ہے نا اسپیشل ریلیشن اس کے ساتھ قائم نہ کریں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوسرے نمبر پہ خاندان کے بعد. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اس کے جو کلوز ریلیٹیو ہیں. آپ کلوز ریلیٹیو میں دیکھیں کہ اس کا بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، انکلز، آنٹیز، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. اس میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی اس کے رشتہ دار ہی غلط ہو تو وہ کیا کرے. تو بھائی رشتہ دار غلط ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی غلطی میں، یا ان کی جو کوئی ایلیگل کام یا غیر شرعی کام کرتے ہیں ان میں ان کی سپورٹ بے شک نہ کرے، لیکن ان کے بارے میں اچھی رائے رکھے، اور اس کے دل میں یہ رہنی چاہیے کہ جو ان میں کوئی نقائص ہیں ان کو دور ہونا چاہیے، اور وہ اس کوشش میں لگا رہے. یعنی اس کی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، ان کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. اس کے اگلا نمبر جو آ جاتا ہے وہ کلیگز کا آ جاتا ہے. تو آپ کلیگز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بزنس میں بھی کلیگز آپ کے ہیں، اور جاب اگر آپ کو کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کوئی ٹیکنیکل کوئی کاروبار کرتے ہیں، کام کر، اس میں بھی آپ کے کلیگ ہوں گے، کو ورکر ہوں گے سارے. تو ان کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جو آدمی کوئی امپلائی ہے، کہیں پہ امپلائی ہے یا اسٹاف ہے، تو اس کا آپ بہیویئر ایسے چیک کریں کہ وہ پہلے تو دیکھیں کہ اوپر والوں کے ساتھ اس کے جو رویہ ہے وہ کیسا ہے، یعنی مینیجر یا ایم ڈی یا جی ایم کے ساتھ، اور پھر نیچے والے جو کلیریکل اسٹاف ہے، یا آفس بوائے کہہ لیں یا پی ایم کہہ لیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. ان دونوں کے ساتھ اگر ڈفرینٹ رویہ ہے تو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رویہ جو ہے نا برابر ہونا چاہیے انسانی حالات کے حوالے سے. دونوں اوپر اور نیچے والوں کے ساتھ برابر بہیو ہونا چاہیے. جو آفیشیل پروٹوکول ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن جو ایک ہیومینٹی ہے وہ اس میں شو ہونی چاہیے کہ یہ دونوں برابر ریگارڈ کرتے ہیں اور دونوں کی برابر ہی عزت کرتے ہیں. اگر ایک آدمی اپنے سے ہائر پوسٹ والے کی رسپیکٹ کرتا ہے اور نیچے والے کو ہر وقت دھتکارتا رہتا ہے، یا کچھ اتنی ویلیو نہیں کرتا اس کی، اتنی زیادہ اس کو ویلیو نہیں دیتا، یہ عزت نہیں کرتا، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ دوستوں پہ، کہ جس آدمی کے ساتھ اب آپ دوستی کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا دوست ہے، یا آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم دوستی چلے گی، تو اس کو اس کے باقی دوستوں کو دیکھیں گے. پہلی بات سب سے یہ دیکھیں کہ اس کے دوست جو ہے وہ کتنے پرانے ہیں اس کے ساتھ، کیا وہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر ہفتے دوست بدل تو نہیں رہا. تو
تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے ساتھ دوست پرانے کتنے چل رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں, کیونکہ اس کے دوست جیسے ہوں گے اس میں کچھ نہ کچھ اثرات ان کے ضرور ہوں گے. فیملی جیسے غلط ہوتی ہے تو آدمی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں وہ سرزد ہوتی رہتی ہیں. اس کے آپ دوست دیکھیں, اگر اس کے دوست کوئی کرمینل ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی کبابی ہے, کوئی بار میں جاتا ہے, کوئی ڈسکو میں جاتا ہے, کوئی سینما دیکھتا ہے, یعنی کوئی غیر شرعی مال کرتا ہے یا غیر دینی کرتا ہے, یا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آدمی مسلسل اس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آدمی بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں جو اس کا کرائٹیریا کا جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کی جو نمبر ہے اس میں اس کے دوستوں کی وجہ سے بھی کم ہو جائے گی, کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں ہے. اگر 3-4 اس کے اور دوست ہیں, بیسٹ فرینڈ ہیں, وہ سب کے سب غلط ہی ہیں, اور ان میں آپ کو پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ ہے اور چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل جو آپ کی روز کی ڈیلنگ ہے. یہ روز کی ڈیلنگ اس کے ساتھ ہے, یہ ہے گروسری والے کے ساتھ, لانڈری والے کے ساتھ, ڈلیوری مین کے ساتھ, فارمیسی والے کے ساتھ, ٹھیک ہے, واچ مین کے ساتھ, کلینر کے ساتھ. تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اگر ان لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اور لین دین خاص طور پہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ آدمی ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لین دین کوئی اس کی خاص اتنی نہیں ہے, وہ پوری ہے, تو اس کو سمجھے کہ وہ آدمی کی جو بیہیویئر ہے وہ پوری ہے, اور نیگیٹو اس کے ریمارکس جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آدمی کا شرعی طور پہ دیکھیں یا دینی طور پہ یا مذہبی یا اس کا دھارمک دیکھیں وہ کیسا ہے. کیونکہ جو آدمی بالکل ہی دین سے بے بہرا ہوتا ہے نا, وہ اچھا نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ چاہے جتنا بھی سوشیبل ہوگا وہ اچھا نہیں. اس کو دین یا دھرم یا جو بھی اس کو مذہب ہے, چاہے کرسچین ہے, مسلم ہے, ہندو ہے, اس میں کوئی وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کو اپنے مذہب یا دین کے حوالے سے صحیح ہونا چاہیے. یعنی بالکل وہ ان ٹچ نہ ہو, کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے, اور دائرہ قسم کا آدمی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہیں. آپ کسی کو اگر جگری دوست بنانا چاہتے ہیں یا پرماننٹ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی یعنی لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں, تو یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں یہ ضرور آپ دیکھ لیں, اور یہ آپ کو کام آئیں گی. سب سے پہلے اس کی نسل اور خاندان, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر, اس کا پھر جو سیکنڈ ریلیٹیو ہے اس کے بھائی, کزن, وزن, سب ان کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, کلیگس کے ساتھ, اوپر والوں کے ساتھ کیسا ہے, نیچے والوں کے ساتھ کیسا ہے, پھر اس کے دوست کتنے پرانے اور کتنے ہیں اور کتنے عرصے سے چل رہے ہیں, اور ان کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھی اس میں ریفلیکٹ وہ ہو جائے گا اس میں تھوڑا بہت. اس کے بعد اس کا روزمرہ جو یعنی جیسے میں نے بتایا گروسری, فارمیسی, لانڈری, کلیننگ, جو اس کی ڈیلنگ پرسن ہے ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے دیکھ لیں. سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کو اوپر والوں کے ساتھ اور نیچے والوں کے ساتھ برابر بیہیویئر ہوتا ہے. ہیومینیٹیرین بیسس پہ وہ دونوں کو برابر ہی کنسیڈر کرتا ہے. یعنی وہ بڑوں کی خوشامد نہیں کرتا, چھوٹوں کو دھتکارتا نہیں, تو وہ آدمی بہتر ہی ہوتا ہے. تو 100% جو صحیح بندہ ہے وہ تو 100% کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے کہ آپ نمبرنگ کر لیں اس کی, ہر جو جیسے میں نے بتایا اس کے خاندان کے حوالے سے, اس کے پیرنٹس کے حوالے سے, ریلیٹیوز کے حوالے سے, کلیگز کے حوالے سے, یا ڈیلنگ پرسن جو ڈیلی ایوری ڈے ہیں, اس کے فرینڈ یا دوستوں کے حوالے سے اس کی نمبرنگ کر لیں. سب کے 10 مارک رکھ لیں آپ, اور اس میں سے 10 میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کتنے نمبر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا آپ ایک کرائٹیریا بنا لیں. اگر 50 سے اوپر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نارمل تلک, 50 سے کم اگر آتا ہے تو پھر تو اس سے آپ کنارہ ہی کر لیں تو اچھا ہے. وہ آپ کے لیے بھی مصیبت بنے گا, یا آپ کبھی دل شکنی کرے گا, یا آپ کو کوئی لاس کرے گا. 50 سے اگر اوپر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نارمل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے 90 سے اوپر ہونا چاہیے. اس کا جو یعنی ایک مارک شیٹ جو آئے گی ان ساری چیزوں کے بعد, وہ 90 سے اوپر ہونا چاہیے. تو پھر آپ اس کے ساتھ گہری دوستی اس کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں, یا اچھا ریلیشن شپ اور لانگ ٹرم کی امید آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک پروگرام تھا جو اسی کنٹینیویشن کے حوالے سے تھا, جو میں نے ایک آدمی کا اسٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ آدمی کو پراپر اسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں آپ کو ہنٹ دیا تھا. تو اب میں نے طریقہ کار بھی تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ آدمی کا پرسنل کرائٹیریا جاننے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہ چھوٹا سا پروگرام آپ کے لیے زندگی میں ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ.